السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اللہ کے پیارے نبی ہمیں نصیحت کر رہے تھے۔ اسی سمے ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے کان میں کوئی بات کہنے لگا۔ ماشاءاللہ، جس طرح کوئی انسان کسی کے کان کے پاس اپنی بات کہتا ہے، لیکن وہ اونٹ اپنی زبان میں کیا کہہ رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، بالکل گھبرانا نہیں اور ڈر مت۔ اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو میری پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور میری بارگاہ میں آنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ اس کے چنگل سے بھاگ آیا ہے اور یہ مجھ سے مدد مانگ رہی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم سبھی بات چیت کر رہے تھے کہ اس اونٹ کا مالک بھی بھاگتا ہوا آیا۔ جب اونٹ نے اس کے مالک کو آتا ہوا دیکھا تو وہ دوبارہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اس مالک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی بارگاہ میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے۔ یہ اونٹ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلتا رہا، جب گرمی کا موسم آتا تو تم گھاس اور چارے والا علاقے کی طرف اس کے اوپر سوار ہو کر جاتے، جب سردی کا موسم آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف جایا کرتے تھے، اور جب یہ کشتحالی کے عمر میں پہنچ گیا ہے، اس کی عمر بڑھ گئی ہے، تو تم نے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ بنا لیا ہے۔ اونٹ کے مالک نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان کی ہے۔ اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا، ایک اچھے خدمت کرنے والے کی اس کے مالک کی طرف سے کیا یہی انعام ہے؟ پھر وہ اونٹ کا مالک کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اس اونٹ کو بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں ان لوگوں سے خرید لیا۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ نے کہا، اے اونٹ، جا، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس کے بعد وہ اونٹ اللہ کے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। उसने फिर दुआ की तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी, ए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा आमीन। फिर उसने कहा, क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे खौफ को दूर फरमाया। मैंने कहा आमीन। उसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे खून को महफूज फरमाया। उसने फिर कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के बीच दुश्मनी और नफ़रतें पैदा ना होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआ मैंने भी अपने अल्लाह से मांगी थी। तो अल्लाह ताला ने 3 दुआओं को कबूल कर लिया, लेकिन उस आखिरी दुआ के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी करीम, आप इस दुआ को ना मांगे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने ये पैगाम दिया कि आपकी ये उम्मत आपस में जंग करके तबाह हो जाएगी। जो कुछ होने वाला है अल्लाह ताला उसे लिख चुका है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला के हदीस मुबारक आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये प्यारा सा वाक़या कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।